بسی تو دیکھو میں اسیر جو غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو ذرا روضۂ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شگدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے مجھے چھوڑ کر نہ جا، کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ بھی ہے بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا لو کہیں رہے نہ جاؤ تنہا، در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل پر ہمیں دیکھنے اور سننے والے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، آج ہم خلیفہ اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ عرب و عجم میزبان مہمان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین احمد مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک پر
مدنی چینل پر منعقد ہونے والے اجتماع ذکر و نعت میں حاضر ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں جو ایک رسالہ مرتب فرمایا ہے، اس میں سے انشاءاللہ ہم کچھ بیان سنیں گے اور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجھے بچپن ہی سے امام اہل سنت عظیم البرکت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے میں متعارف ہو چکا تھا۔ پھر جو شعور آتا گیا، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت یہ دل میں گھر کرتی چلی گئی، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ میں بلا خوف و تردید کہتا ہوں کہ رب العلا عز و جل کی پہچان میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہوئی، تو مجھے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان امام احمد رضا کے سبب نصیب ہوئی۔ مزید فرماتے ہیں کہ آخر کار امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں داخل ہونے کا مجھے شوق ہوا، تو ایک ہی ہستی مرکز توجہ بنی، گو کہ مشائخ اہل سنت کی کمی نہ تھی۔ امیر اعظم فرماتے ہیں کہ پسند اپنی اپنی، خیال اپنا اپنا، تو اس مقدس ہستی کا دامن تھام کر ایک ہی واسطے سے اعلی حضرت علیہ رحمت اللہ الاکرم سے نسبت ہو جانی تھی، اور اس ہستی میں ایک کشش یہ بھی تھی کہ براہ راست گنبد خضرا کا سایہ اس پر پڑ رہا تھا، اور اس مقدس ہستی سے مراد شیخ الفضیلت آفتاب رضویت ضیاء الملت مقتدائے اہل سنت مرید و خلیفہ اعلی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ عرب و عجم میزبان مہمان مدینہ قطب مدینہ حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین مدنی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی تھی۔ تو شیخ طریقت امیر رسول فرماتے ہیں کہ میں نے عزم مصمم کیا کہ کسی نہ کسی طرح مجھے ان کا مرید بننا ہے، اور سبحان اللہ امیر اہل سنت کے مرید ہونے کا واقعہ یہ خود آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے مدینہ منورہ کا پتہ حاصل کیا، اور غالباً سن 1396 سن ہجری کی بات ہوگی کہ مدینہ منورہ کا پتہ حاصل کرنے کے بعد اپنے کرم فرما مرحوم محمد آدم برکاتی صاحب کے سامنے اپنا معافی ضمیر ظاہر کیا کہ میں نے حضرت قطب مدینہ سے بذریعہ ڈاک بیعت کرنے کا تہیہ کر لیا ہے۔ تو مرحوم آدم بھائی نے کہا کہ تم کراچی میں رہتے ہو اور ضیاء الدین مدنی علیہ الرحمہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور تم نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں ہے، تو آخر تصور شیخ کس طرح کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، اگر پیر کامل ہے تو وہ خواب کے ذریعے بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے۔